السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارا جو بھی ٹاپک ہے وہ روزے کے متعلق ہی ہوگا۔ تو آج ہم بات کریں گے ان کاموں پہ جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بھول چوک سے اگر کوئی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یعنی اگر بھول کے اگر آپ نے کچھ کھا لیا اور آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا روزہ ہے تو وہیں پہ وہ چیز چھوڑ دیں گے، تو ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کھا لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، بلکہ اس روزے کو پورا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن سے بات ایسے نکال دے کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ اس کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بہت زیادہ دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر یہ ہے کہ گرمی کی شدت سے جن علاقوں میں گرمی ہے، اگر اس علاقے میں گرمی بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں اگر سر پہ کوئی پانی وغیرہ ڈال لے یا گیلا کپڑا ڈال لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر یہ ہے کہ سر میں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، کیونکہ اگر بعض گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر نمک تھوڑا سا تیز ہو جائے یا کم ہو جائے تو جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو چکھ لیا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک نکلنا، مکھی خلق میں اگر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیہ کہ حلق تک نہ پہنچے۔ نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے، یعنی بیمار ہیں اور ناک میں اگر دوائی ڈالنی ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے پہلے وضو کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کاموں پہ جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی صرف انسان کے منہ کا روزہ نہیں ہوتا کہ ہم نے منہ بند کر لیا، کوئی چیز کھا پی نہیں رہے، بلکہ انسان کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام بھی ہے۔ ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، یعنی وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتا تھا، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اب ہم بات کریں گے ان چیزوں پر جو روزے کو فاسد کرنے والے یا توڑنے والے امور ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے اگر وہ روزے کی حالت میں قائم ہو جائے گا تو اس صورت میں دونوں کے اوپر کفارہ ہوگا اور اس کی قضا بھی ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رمضان کے روزوں کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ بھی قضا کرے گا اس کنڈیشن میں تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا، تو تب رمضان کا ایک روزے کے برابر وہ اس کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ایک صحابی ہے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکے، کہتے ہیں کہ ابھی ہم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ اب عرق کس چیز کو کہتے ہیں؟ عرق کہتے ہیں بڑے ٹوکرے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں
کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس کنڈیشن میں انسان کیا کرے گا؟ نمبر 1 غلام آزاد کرے گا، نمبر 2 مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کیا کر دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پہ قضا واجب ہے، یعنی وہ دوبارہ روزہ رکھے گا تو تب اس روزے کا وہ کفارہ ادا کر سکے گا، لیکن اگر قے خود بخود آ جاتی ہے تو اس پہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح خواتین کے جو شرعی مسائل ہیں اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں روزے کی قضا تو دی جائے گی لیکن نمازوں کی نہیں ہوگی۔ جیسے کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں روزہ ظاہر ہے ٹوٹ جائے گا تو بعد میں روزے جو ہے وہ اس کے پورے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری نمازوں کو اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔